کیا واقعی صحت صرف جسم تک محدود ہے یا اس کا ہماری روح، ہمارے ماحول اور یہاں تک کہ ستاروں سے بھی کوئی گہرا تعلق ہے؟ آئیے آج ایک ایسے قدیم نقطہ نظر کو کھوجتے ہیں جو طب، ایمان اور کائنات کو بڑے حیرت انگیز طریقوں سے آپس میں جوڑتا ہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت سے جو ایک بہت عام سی قدرتی چیز کے بارے میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ تو آج ہم صحت اور بیماری کے اس کثیر و جہاتی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ان موضوعات پر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع ہے شفا کا تصور، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز ایک میٹھی سی چیز یعنی شہد کے ذکر سے کیسے ہوتا ہے۔ تو جہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس آیت میں شفا سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ شہد کی اپنی جسمانی خصوصیات ہیں یا پھر یہ قرآن کی روحانی شفا کی طرف اشارہ ہے؟ لیکن جو کنسنسس بنا، جو اکثر علماء کی رائے تھی، وہ یہ تھی کہ یہ آیت صاف طور پر خود شہد کی جسمانی شفائی خصوصیات کی ہی بات کر رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصور وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے عملی ہدایات کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں قرنطینہ کے حوالے سے کتنی صاف اور واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر کسی علاقے میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم پہلے سے ہی وہاں ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو۔ لیکن بات صرف جسمانی حفاظت کی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک روحانی پہلو بھی جڑا ہوا ہے، جو طاعون سے ہونے والی موت کو محض ایک حادثہ نہیں بلکہ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اچھا، ان ہدایات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طاعون سے اصل میں مراد کیا تھی۔ طبی لحاظ سے اسے ایک بہت تیز اور شدت آور انفیکشن کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کی خاص علامات تھیں جیسے تکلیف دہ گلٹیاں اور جلد کا رنگ تیزی سے بدل جانا۔ خاص طور پر 3 جگہوں کا ذکر ملتا ہے جہاں یہ گلٹیاں، جنہیں اونٹ کے غدود سے تشبیہ دی گئی ہے، ظاہر ہوتی تھیں: بغل کے نیچے، کان کے پیچھے اور ناک کی نوک پر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاعون کے لفظ میں 3 الگ الگ لیئرز تھیں۔ پہلی، بیماری کی وہ ظاہری علامات جو نظر آتی ہیں۔ دوسری، اس سے ہونے والی موت کا روحانی درجہ۔ اور تیسری، اس بیماری کا ماورائی یا غیبی سبب۔ اور یہیں سے ہم اس مرکزی خیال تک پہنچتے ہیں کہ ایک انسان کی روحانی حالت اور اس کی جسمانی صحت کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کچھ روحانی اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا، صدقہ دینا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعمال روح پر منفی اثرات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ گویا ایک مضبوط روح جسم کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے جو اسے بیماری سے بچاتی ہے، خاص طور پر جب بیماری ابتدائی مراحل میں ہو۔ چلیں اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی اور یہاں تک کہ فلکیاتی عوامل کا اس میں کیا کردار سمجھا جاتا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بغرات کی حکمت کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ موسموں اور وباؤں کے درمیان ایک واضح تعلق ہے۔ بہار کو بہترین موسم کہا گیا ہے، جبکہ خزاں کو مہلک بیماریوں کے لیے بدترین۔ ایک روایت اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جب نجم یعنی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وبا اٹھا لی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں 3 مختلف آرا ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد بہار کے آسمان پر نظر آنے والے عام ستارے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ایک خاص ستارہ السریہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری تشریح یہ ہے کہ اس کا تعلق ستاروں جیسی ان پودوں اور کلیوں سے ہے جو بہار میں پھوٹتی ہیں۔ تو یہ سب مل کر صحت کا ایک بہت ہی مکمل اور گہرا تصور پیش کرتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو انفرادی صحت کو عوامی صحت سے، روحانی اعمال کو ماحولیاتی عوامل سے اور یہاں تک کہ زمینی واقعات کو کائنات سے جوڑتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کی اس جدید میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک ایسے عالمی نقطہ نظر سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جو ہماری صحت کو ہماری روح اور ستاروں سے جوڑتا ہے؟